یہ دیکھ سکتے ہو باب غزوۃ الہند، اصابتان، دو لشکر، احرزہم اللہ من النار، جنہیں رب نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے، اصابت تغزو الہند، ان میں سے ایک لشکر وہ ہے جو غزوہ ہند کرے گا۔ میرے پاس بہت سی حدیثیں ہیں غزوہ ہند کی جن کے جدا جدا حوالہ جات ہیں۔ تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ تم اپنا عزہ لیے پھرو، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ یہ سرکار نے کہلوایا صحابہ سے کہ یہ جو عزے لیے پھرتے ہیں، آج مودی کو ہم یہ کہیں تو ہمارا حق ہے، کیوں کسی کو درد ہوتا ہے؟ یہ نظریہ قرآن ہے، اس پر تو پاکستان بنا ہے۔ پاکستان کیا ہندو کے لیے بنا ہے؟ نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پھر صرف یہودی نہیں، مطلقاً کافر کا بھی ہے۔ یہودی نہیں، دست بولے گا، مودی چھپا ہوا ہے پیچھے۔ بیت المدراس یہود کے مرکز میں سرکار انہیں یہ بتانے گئے، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ساری زمین اللہ کی ہے اور ساری زمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حدیث تو سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ وائٹ ہاؤس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ہاؤس بیت ہے نا، وائٹ ابیض ہے نا، تو سرکار کی حدیث میں ہے تفتحون البیت الابیض، تم بیت ابیض وائٹ ہاؤس کو پتہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی امرنا بالایمان والاسلام والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانام وعلی آلہ واصحابہ فی اللیالی والایام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔
محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضائے مجتبیٰ میں خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر غزوہ ہند کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک علمی ایمانی روحانی کانفرنس ہے جس میں تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی خصوصی تعلیمات کے ایک پہلو کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے سرزمین ہند کے عظیم ولی عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری قدس سر العزیز کہ عرس مقدس کی مناسبت سے انہیں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ بر صغیر میں گلشن توحید کی بہاروں میں سے ایک بہار کا نام حضرت خواجہ غریب نواز ہے۔ پرتھوی راج کا بستر گول کروانے میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ غزوہ ہند تحریک کے وہ ایک سالار تھے۔ فکر و نظر سے انہوں نے ایوان ہند کے اندر روشنی کی اور فقر غیور اور غیرت مند تصوف کا پرچم انہوں نے بلند کیا، اور ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ جو آگے مختلف مراحل سے چلتے چلتے جس نے پاکستان کی شکل اختیار کی
اور جس کی روشنی میں غزوہ ہند کی برکت سے ایک نیا پاکستان ہند کی سرزمین پر معرض وجود میں انشاءاللہ آئے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز قدس سر العزیز کے مرقد پر نور پر رب ذوالجلال کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی پر نور خدمات کو رب ذوالجلال مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ایسے عظیم اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی بر صغیر پاک و ہند کے ان آفاق کے اندر مزید ان کے فیض سے خوشبوئے اسلام تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ ہند کا لفظ ہمارے معاشرے میں کبھی نہ کبھی سنائی دیتا رہتا ہے، اور اس سلسلے میں لوگوں میں ایک جستجو تھی کہ کیا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں، کسی حدیث میں ذکر بھی ہے یا نہیں، یا کوئی صحیح حدیث یا کتنی احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سارے حضرات تحریک صراط مستقیم کی جو علمی کاوشیں ہیں فہم دین اور اقامت دین کی صورت میں اور دیگر پروگراموں میں اس کو جانتے ہیں، تو اس لیے اس موضوع پر ہم نے ضروری سمجھا کہ قرآن و سنت کے جو احکام ہیں انہیں پیش کیا جائے، اور یہ تمام اہل اسلام کے سمجھنے والا موضوع ہے، بالخصوص جو اسلامیان پاکستان ہیں اور جو اسلامیان ہند ہیں، بھارت میں جو رہنے والے مسلمان ہیں، ان کا بھی اتنا ہی موضوع ہے جتنا ہمارے لیے موضوع ہے کہ دل محبوب حجازی بستائیں، زین سبب با یک دیگر پیوستائیں، اور بالخصوص اس وقت کی افواج میں سے نظریہ قرآن کی سلطنت کی فوج، کیونکہ قرآن کے نظریے پر پاکستان معرض وجود میں آیا ہے مدینہ منورہ کی سٹیٹ کے بعد، اس ملک کی افواج کے ہر شیر جوان کے لیے غزوہ ہند کی تشریحات کو سننا اور اس سے اپنے جذبوں کو تقویت دینا نہایت ضروری ہے۔ چونکہ کسی پروگرام کے انتظامات ایک جدا موضوع ہے، تو ویسے تو چاہیے تھا کہ مینار پاکستان پر ہم غزوہ ہند کانفرنس کا انعقاد کر کے یہ سارے حوالے پیش کرتے اور ٹائم بھی لمبا ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس سلسلے میں ہمارے آج کے اس پرنور پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ حقائق سامنے آئیں گے، اور باقی پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو کسی بہت بڑی گراؤنڈ کے اندر پھر غزوہ ہند کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ ابھی جتنی کتابیں میرے سامنے ہیں یہ ویسے نہیں رکھی ہوں، ان سب میں حوالے لگائے ہوئے ہیں، غزوہ ہند کے حوالے، اور یہ رات 3 بجے جب ایک جلسے سے فارغ ہو کے میں ترتیب دے رہا تھا، صبح ساری کتابیں نہیں لا سکا، اگرچہ پیش تو یہ بھی ساری نہیں ہو سکیں گی، لیکن بہت سی کتابیں ابھی
چھوڑ آیا ہوں، اور اس وقت ٹائم چونکہ آگے عصر کا ہو جانا ہے، اس سے پہلے اپنے جمعے کے ٹائم میں کوشش کریں گے کہ اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ ہم اس گفتگو کو اس شوق سے سنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس جگہ کا نام ہمارے روحوں کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ آیا، اور آپ نے ادھر دھیان فرمایا، نظر کرم فرمائی، اور نظر کرم فرما کے بشارتیں عطا فرمائیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محققین نے اسی آیت میں غزوہ ہند کو بھی شمار کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بعد والی گھڑی اللہ تجھے پہلے سے بھی زیادہ عروج عطا فرمائے گا، اور وہ عروج مسلسل جاری رہے گا، اور اسی عروج میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ رب ذوالجلال جو کچھ آپ کو دیتا جائے گا، اور آپ راضی، مزید جو پہلے ہی راضی ہے ہوتے جائیں گے۔ تو ان تحفوں میں ایک تحفہ سرزمین ہند پوری کی پوری کہ اس چپے چپے پر اسلام کا جھنڈا لہرا جائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو آپ کی تقریریں ہیں، اور میں وہ کہتا رہتا ہوں 10,000، لیکن اب وہ مزید سامنے آئیں کہ 10,000 سے بھی زائد تقریریں مستقبل کے لحاظ سے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، اور ان میں ایک موضوع ہند کا ہے، اور یہ بھی ہماری ہی خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس سے یہ احادیث بیان کرتے اور سنتے ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے۔ ہم وہ نہیں کہ کہیں انہیں تو کل کی خبر نہیں تھی معاذ اللہ، جو کہتے یہ ہوں اور پھر غزوہ ہند کے لحاظ سے کوئی سرکار سے ثابت کرنا چاہیں تو ان کا مسلک انکار کرتا ہے کہ جنہیں کل کی خبر نہ ہو وہ پھر 15ویں صدی کے غزوات کی خبر کس طرح کی دے، یا قیامت تک کے لیے جو یہ ہند عرب سے دور علاقے پر ان کی نظر کیسے پہنچے۔ لیکن ہم وہ ہیں کہ سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں میرے آقا جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی غزوہ ہند کی حدیث سے پہلے، کہ یہ سرکار کا سبجیکٹ تھا اور آج بھی نظروں میں ہے، کہ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل زوال الارض، یہ مسند امام احمد میں حدیث نمبر 22,754 ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 456 ہے، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے آقا علیہ السلام پر انعامات ہیں کہ کبھی اپنی ذات دکھاتا ہے اور کبھی اپنی کائنات دکھاتا ہے، تو یہ ساری سرکار کی شانیں ہیں۔
اور پھر جس آنکھ نے رب کی ذات کو دیکھ لیا ہو پھر کائنات تو اس کی تمہید میں آ جاتی ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے زوال الارض، دوسری جگہ ہے طوال الارض، میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، سمیٹ دیا۔ اگلے جو الفاظ ہیں فرأیتو، میں نے دیکھا، تو پتہ چلا کہ یہ جو سمیٹنے والی بات ہے، سمیٹنا لپیٹنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ مثلا صف آپ لپیٹتے جائیں تو اب تو جو چیز صف میں تھی چھپتی جائے گی، وہ پھیلی ہوتی تو ساری صف نظر آتی۔ تو یہاں مقصد سرکار کو مشاہدہ کرانا ہے، زمین کے ہر چپے کا مستقل مشاہدہ، اگرچہ سرکار کی نگاہ سے تو وہ پوشیدہ ویسے بھی نہیں، لیکن یہ خاص معائنہ آبزرویشن روئے زمین کی کہ جس چپے پہ بھی کوئی عاشق نماز پڑھے گا، روزہ رکھ کے بیٹھے گا، اس کا گھر ہوگا، اسے یہ لذت ملے کہ میری کٹیا پر بھی نظر سرکار کی پڑی تھی پہلے۔ تو اس کا مطلب وہ ہے ریڈیوس کرنا، یعنی لپیٹنا نہیں نیچے اوپر، بلکہ پھیلی ہوئی چیز کو سمیٹتے سمیٹتے چھوٹا کرتے جانا۔ اور اس میں یعنی اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ رب ذوالجلال نے ساری زمین اٹھا کے سمیٹ کے میرے ہاتھ پہ یوں رکھ دی جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ تو سمیٹنے والی ذات رب کی ہو تو کتنا سمیٹ سکتی ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ اور دیکھنے والی ذات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور دکھانے والا رب ذوالجلال ہو، تو سرکار فرماتے ہیں فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے جب رب نے زمین کو سمیٹا تو میں نے زمین کے مشارق بھی دیکھ لیے، مغارب بھی دیکھ لیے۔ مشرق اور مغرب، مشارق اور مغارب۔ ویسے ہم تو یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ایک مشرق ہوتا ہے اور ایک مغرب ہوتا ہے، تو چونکہ گرمیوں سردیوں میں مختلف موسموں میں سورج کے غروب اور طلوع کی جگہ تھوڑی تھوڑی بدلتی رہتی ہے، تو ہر جگہ سے طلوع کے لحاظ سے ایک علیحدہ مشرق ہے اور ہر جگہ غروب کے لحاظ سے ایک علیحدہ مغرب ہے۔ اسی واسطے رب المشارق والمغارب، اللہ کا فرمان یا رب المشرقین والمغربین، وہ جو ہے، تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ میں نے کس انداز میں ساری زمین کو دیکھا کہ زمین ایک تو ویسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح اس نگاہ کے نیچے ہے، اور یہ جو خاص مشاہدہ ہے کہ جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل آج ویڈیو میں کوئی چیز ٹی وی کی سکرین پر دکھانا شروع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ پھیلتی جاتی ہے یا سمٹتی جاتی ہے۔ اب سورج کا مشرق اور مغرب ہر گھڑی بدلتا رہتا ہے، کس طرح کہ کہیں اب غروب ہو رہا ہے اور کہیں اب طلوع ہو رہا ہے۔ 24 گھنٹے میں مسلسل یہ اس کی حالت بنتی رہتی ہے۔ تو اس طرح سورج جس وقت زمین کا راؤنڈ پورا کرتا ہے تو ہر چپے سے گزر چکا ہوتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کوئی ایک مشرق و مغرب نہیں، رب نے تو مجھے اس زمین کے ہر چپے کا دیدار کرایا، یعنی اس کو شرف مجھ سے بخشا گیا کہ میں نے ساری زمین کو دیکھا۔ فرأیت مشارقها ومغاربها۔ اب اس دیکھنے کا کوئی مقصد بھی تھا، اور وہ ہزاروں مقصد ہیں، سرکار نے ذکر بھی کر دیا۔ فرمایا
میں نے جو مشرق و مغرب دیکھے تو اے میرے غلاموں میں تمہیں بتا رہا ہوں میں نے پھر کیا دیکھا، تاکہ سننے والے اگلوں کو پہنچائیں۔ فرمایا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، فرمایا میں آج تجھے خبر دے رہا ہوں کہ میری امت کا ملک وہاں تک پہنچے گا جہاں زمین کا آخری کنارہ ہے۔ یعنی یہ تعلیمات نبوی میں ہے، یعنی فتوحات۔ فرمایا یہ جو دیکھا تو صرف یہ نہیں دیکھنا تھا کہ سمندر کتنے ہیں، خشکی کتنی ہے، شہر کتنے بنیں گے، کیا صورتحال ہوگی۔ فرمایا جو کچھ اب تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونا تھا وہ سب کچھ اس میں نے یہ بھی دیکھا کہ میری امت کے فاتحین بڑھتے 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 مشرق کی طرف بھی بڑھے ہیں، مغرب کی طرف بھی بڑھے ہیں، چلتے چلتے بالآخر مشرق کی بھی آخری حد آ گئی ہے، مغرب کی بھی آخری حد آ گئی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میری امت جو ہے وہ پوری کائنات کے چپے چپے کی بالآخر حکمران بن جائے گی۔ ملک کا لفظ ہے، ملک اور ملک میں بڑا فرق ہے۔ اب جس کا گھر ہے پاکستان میں، اس کا اس گھر پر ملک ہے، مگر ملک کسی اور کا ہے، حکومت اور اقتدار وہ ہے ملک۔ تو ملک سے بڑا ملک ہوتا ہے، یعنی ملک والے کو ہو سکتا ہے جو وہ کنٹرول والا آ کے گرفتار کر کے خود اب اس جگہ پہ بیٹھ جائے آ کے، تو ملک والے کا ملک کدھر گیا؟ ملک بالآخر مغلوب بھی ہو سکتا ہے، اور ملک جو ہے یہ غالب ہوتا ہے۔ ملک تو فرمایا صرف ملک کی بات نہیں، میری امت کا ملک پوری روئے زمین پر، میں اپنی امت کے ملک کی خبر دے رہا ہوں۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ نوازی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي، میری امت کا ملک۔ اور ساتھ بخاری میں 4 جگہ وہ حدیث شریف ہے کہ جس میں یہ واضح کر دیا کہ یہ جب میری امت کے مجاہد اور غازی فتح کریں گے تو یہ نہیں کہ کوئی غصب کر رہے ہیں، فرمایا اپنا قبضہ واپس لیں گے۔ انہیں کوئی غاصب نہ کہے، انہیں کوئی ظالم نہ کہے۔ کیوں؟ بیت المدراس یہود کے مرکز میں سرکار انہیں یہ بتانے گئے، 4 جگہ بخاری میں حدیث شریف ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ساری زمین اللہ کی ہے اور ساری زمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم نہیں رہنے دیں گے تمہارے پاس زمین، ہماری اپنی ہے، تم قبضہ گروپ ہو، اور تمہیں ملے گی تب جب میری غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو، میرا کلمہ پڑھ لو، تو پھر تمہیں بھی وراثت مل جائے گی۔ اور اگر تم کلمہ نہیں پڑھو گے، مسلم نہیں بنو گے، مومن نہیں بنو گے، تو پھر مزارع بن کے تو رہ سکو گے لیکن مالک بن کے نہیں رہ سکو گے، کیونکہ زمین تمہارے باپ دادا کی نہیں، زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ صحیح بخاری میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور کتنا وسیع ویژن ہے کہ میرے ماننے والے یہ نہ سمجھے کہ اسلام کی زمین یہ مسجد کی 2 کنالیں ہیں، یا اسلام کی زمین مدرسہ کے 4 مرلے ہے، نہیں، پوری زمین بنائی رب نے ہے تو میری خاطر بنائی ہے۔ اسی لیے تو یہ مفہوم اس سے نکل رہا ہے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا۔ اقبال کہتا ہے چشم ہستی صفت دیدائے آما ہوتی،
दीदाए कुन में गर नूर न होता तेरा। तो एक चीज बयक वक़्त दो जातों की हो तो मुश्तरकी हो सकती है। बयक वक़्त एक कनाल दो हजरात की है, दो एक एकड़ दो ज़वात का है, तो या ये होगा कि दोनों की चार चार कनालें हैं, या ये होगा कि एक की दो है दूसरे की 6 है, या कोई इस तरह की सूरत हाल जरूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बयक वक़्त 8 की 8 एक की भी हो और 8 की 8 दूसरे की भी हो, वही 8, क्योंकि मिल्क में ताद्दुद नहीं हो सकता। जो एक का है वो दूसरे का नहीं, जो दूसरे का है वो एक का नहीं। लेकिन कुर्बान जाए यहां फरमाया सारी जमीन बयक वक़्त खुदा की भी है और मुस्तफा की भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अब यहां नजरिया तौहीद हमारा चलेगा। दूसरे जिन्हें कदम कदम पे शिर्क फोबिया है, तो सरकार की हदीस कह रही है वालमू अन्नल अर्दा लिल्लाहि वाले रसूली। ये कहते हैं एक चीज तुम कैसे, जब अल्लाह की है तो और किसी की मानोगे तो शिर्क हो जाएगा। तो सरकार फरमा रहे सारी जमीन बयक वक़्त अल्लाह की भी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी है। समझ नहीं आ रही थी तो बरेली शरीफ से मेरे इमाम की आवाज आई, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब के महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब इस पर ही बयक वक़्त दोनों जातों की हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। वरना फिर आधी आधी हो कि अरब की सरकार की हो, अजम की अल्लाह की हो, या अजम की सरकार की हो, अरब की अल्लाह की हो, या कोई अफ्रीका किसी का हो, एशिया किसी का हो। सरकार फरमाते नहीं, बयक वक़्त सारी जमीन अल्लाह की है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और फिर इनके मानने वालों का ये तोहफा है। दूसरे काबिज है, कब्जा ग्रुप है, और जब मालिक अपनी वापस लेंगे तो ये जुल्म नहीं, ये तो कब्जा छुड़ाया जा रहा है। तो इस बुनियाद पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस सिलसिला में दूसरी हदीस जो मौजम औसत में है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओरेदा अलैया मा हुआ मफ्तूहुल लि उम्मती बादी। फरमा मेरे सामने रब ने रख दिया कि मेरी उम्मत ने मेरे विसाल के बाद जो जो फतूहात करनी है। ओरेदा अर्ज होता है पेश करना, इस मारिज एग्जीबिशन को, नुमाइश को कहते हैं, या मारिज शोकेस को कहते हैं, जिसमें कोई चीज दिखाने के लिए रखी गई हो। ओरेदा मुझ पर पेश की गई क्या चीज, अलैया मा हुआ मफ्तूहन, 1-2 सदियों में जो फतह होना है नहीं, फरमाया क़यामत तक जो फतह होना है, वो जो कुछ फतह होना है वो सब कुछ मुझे दिखाया गया। और दिखाने के साथ लि उम्मती बादी, यानी मेरे होते हुए जो फतूहात हैं ज़ाहिरी आयात में वो तो और है, ये जो दिखाया गया जो मेरे विसाल के बाद उम्मत ने काम करना है। और इसमें यह भी फरमाया कि जब मुजाहिद बढ़ रहे होंगे आगे तो ये ना समझे कि उनके आका उन्हें देख नहीं रहे। जब उनके कदमों की निचली जमीन मैंने देखी है तो मुजाहिद को मैंने फिर कैसे नहीं देखा। इस वास्ते वो मुजाहिद जो दज्जाल के खिलाफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में इस उम्मत के लड़ेंगे, सरकार ने फरमाया इन्नी लआरिफु अस्माअहुम, मेरे सामने उनके नामों की लिस्ट है, मैं जानता हूं उनको। अब देखो इसमें ये जज्बा जब आएगा मुजाहिद में कि सिर्फ GHQ में मेरा रिकॉर्ड नहीं, निगाहे नबवी में भी मेरा नाम है।
انی لعارف اسماءہم، یعنی یہ آخری فوج اسلام کی، اس کے لحاظ سے میں صرف اختصار سے کہ جب اس کا جانتے ہیں تو پہلے تو سب جانتے ہیں. فرمایا میں لعارف، میں پہچانتا ہوں، میں صرف جانتا نہیں میں پہچانتا بھی ہوں. انی لعارف اسماءہم، ان کے نام، واسماء آبائہم، ان کے باپ دادا کے نام. ان کی پوری فیملی میں ہر مجاہد کی جانتا ہوں. تو اس باپ کے لیے کتنا اعزاز ہے کہ جس کے بیٹے کی وجہ سے وہ بھی نگاہ نبوت کے نیچے ہے، اور وہ بھی سرکار اس کا نام بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، آبا کا ذکر کیا. اور پھر فرمایا صرف یہی نہیں، وَأَلْوَانَ خُجُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ بیٹھ کر یا جن ٹینکوں پہ بیٹھ کر وہ آگے بڑھیں گے میں ان کے رنگ بھی جانتا ہوں. الوان لون کی جمع ہے، الوان خجولہم، خیل کی جمع خجول ہے، کیونکہ گھوڑا جہاد کے لیے قیامت تک کام دے گا. اس واسطے بطور خاص سرکار نے اس کا ذکر کیا. جتنی بھی ترقی ہو جائے گی گھوڑا پھر بھی اعلیٰ جہاد ہے. پہاڑوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں کے کناروں پر، سہلوں پہ پہرا دینے کے لیے. فرمایا میں تو اتنا سامنے رکھے ہوئے ہوں، امت کہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ چلے گئے اور ہمارے سر پہ اب کون ہے. فرمایا میں تو سب کے نام جانتا ہوں. اور بخاری میں حدیث ہے، فرمایا قیامت تک میری امت کا ہر عمل میرے سامنے ہوگا، ہر عمل میں. فرمایا یہ بھی یہ بھی یہ بھی. اس میں اگر نام لیتے ایک ایک عمل کا تو پھر تو لاکھوں جلد کی ایک کتاب ہوتی. تو سرکار نے حتیٰ کہہ کر فرمایا حتی القضاة یخرج ہر رجل من المسجد، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا تنکا مسجد کی صفائی کی غرض سے جو اٹھا کے بہر پھینکتا ہے میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں. تو جو مسجد سے تنکا اٹھانے والے کو دیکھتے ہیں تو قبضہ گروپ کے قابضین کو اٹھا کے جو بہر پھینکیں گے کیا ان کو نہیں دیکھ رہے؟ فرمایا میرے سامنے ہر چیز ہوگی، میں دیکھوں گا. حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم، موج میں اوس میں اس میں واضح فرما دیا. جب بھی میں تمہارا کوئی اچھا کام دیکھوں گا حمدت اللہ، میں کہوں گا الحمدللہ میرے غلام کس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور اگر کوئی غلطی دیکھوں گا استغفر لکم، میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دوں گا. اب اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے سامنے فتوحات پیش کی گئیں فسرانی، مجھے بڑی خوشی ہوئی. فسرانی یعنی ایک خوشی یہ ہے کہ میری امت میں ایک بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا ہے اور وہ تلاوت کر رہا ہے. سرکار خوش ہیں کہ میری امت بڑی ذہین لائق امت ہے کہ گلی گلی میں حافظ ہیں. اور یہاں اس بات پر فرمایا جب میں نے مجاہدوں کو بڑھتے دیکھا اور میں نے فتوحات کو دیکھا فسرنی، مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. بخاری شریف میں جب سرکار کیلولہ فرما رہے تھے ام حرام بنت ملحان کے گھر دوپہر کے وقت تو بیدار ہوئے، صحیح بخاری میں ہے، تو مسکرا رہے تھے. حضرت ام حرام جو آپ کی رضائی خالہ تھی پوچھا کہ یہاں اور تو کوئی بندہ ہے نہیں، تو مسکراہٹ کی وجہ مجھے نظر نہیں آ رہی، تو کس لیے مسکراہٹ ہے؟ یہ بخاری کے 7-8 مقامات پر یہ حدیث ہے. فرمایا ام حرام تم گھر کے اندر دیکھ رہی ہو تو میں تو پوری کائنات دیکھ رہا ہوں. تم صرف یہ دیکھ رہی ہو، آج میں کل بھی دیکھ رہا ہوں. فَنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي رَكِبُوا سَبَجَ هَذَا الْبَحْرَ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
میں نے دیکھا ہے کہ میرے غلام بحری جنگ کرنے کے لیے سمندر کی پشت پہ سوار ہو گئے اور جا کے وہ نکلے ہیں، اللہ نے انہیں فتح دی ہے، وہ تخت پہ بیٹھ کے مسکرا رہے تھے، میں انہیں دیکھ دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ اگرچہ اس جنگ کے لحاظ سے آگے الفاظ سے تعین قبرص کی فتح کا ہے، لیکن ایسے بھی دلائل ہیں کہ ایک دستہ بحری جنگ کا جو چلا جدہ سے اور پہنچا ہند میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائی فتح پر بھی میں نے ان کو تخت پہ بیٹھے دیکھا ہے، لہٰذا وہ مسکرا رہے تھے تو ان کے مسکراہٹ پر میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ اب یہ جس وقت سرکار نے فرمایا، موجم اوسط میں یہ حدیث ہے، حوالہ جات آپ کو دکھاتے جاؤں، اس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ موجم اوسط میں واضح طور پر موجود ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جس کی یہ والی تفسیر شاید آپ پہلی باری سن رہے ہوں، اور میں شاید آپ کے لحاظ سے تو کہتا ہوں، لیکن آپ کے لحاظ سے بالیقین کہتا ہوں کہ میں نے پہلی باری پڑھی ہے۔ یہ موجم اوسط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173 حدیث نمبر 572، اورد علی ما ہوا مفتوح لامتی بعدی، یعنی بطور خاص جو جھگڑا ہے کہ اس وقت جانتے تھے، بعد کا کوئی نہیں جانتے، سرکار نے فرمایا نہیں، جو بعد میں فتوحات ہونی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ فسرنی، جب مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی، فانزل اللہ تعالی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ یہ فتوحات دیکھ کے جب میں خوش ہوا جو قیامت تک ہونی ہے، تو اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل کر دی کہ میرے محبوب، یہ ہر بعد والا زمانہ تمہارے عروج کا زمانہ ہے، تمہاری امت کے لحاظ سے بالآخر اتار چڑھاؤ تو ہوتا رہے گا، لیکن امت کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ صورتحال رب ذوالجلال نے بیان کی، اور اسی کے ساتھ اگلی آیت کا بھی نزول ہوا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب، تجھے رب اتنا دیتا جائے گا، اتنا دیتا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ چونکہ کوئی چیزیں سرکار تو یقیناً راضی ہیں، مگر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جب ان کا وقوع بعد میں ہونا ہے تو پھر ان کے لحاظ سے رضا کا اس بات بھی بعد میں ہونا ہے کہ وہ چیز جب پوچھی جائے اس پہ راضی ہو تو اس کا جواب ہمیں راضی ہوں، تو وہ جب آئے بعد میں تو سوال بھی بعد میں ہے، جواب بھی بعد میں ہے، کیونکہ اسی میں ہوگا فتح کے اندر کہ جب سرکار کہتے ہیں ساری امت میری جنت جائے گی تو میں کہوں گا رب میں راضی ہو گیا ہوں، کیونکہ وہ منظر ہی جدا ہے، تو ناراض پہلے بھی نہیں، لیکن اس خاص بات کے لحاظ سے یہ ارشاد فرمایا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ اس کا شان نزول بیان کر دیا، اور شان نزول بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مکمل وضاحت کے دوسرے بیان بھی صادر فرمائے۔ اب یہ جو حدیث بطور خاص غزوہ ہند کے لحاظ سے ایک نہیں کئی احادیث ہیں، اب ان میں سے پہلی حدیث شریف میں پڑھنے لگا ہوں۔ حدیث نمبر 1 یہ صحاح ستہ میں سے نسائی شریف میں ہے۔ نسائی شریف کے اندر پورا اس کا باب ہے، یہ دیکھ سکتے ہو، باب غزوۃ الہند، باب غزوۃ الہند، غزوہ ہند کا باب،
اگر محدثین ویسے بھی کسی باس میں کوئی حدیث لکھ دیں تو پھر بھی حدیث تو حدیث ہی ہے، لیکن جب عنوان لکھ کے نیچے لکھیں تو پھر یہ مطلب ہوتا ہے اس حدیث سے مجھے یہ سمجھ آیا، اس حدیث کے بارے میں میرا موقف یہ ہے، اس حدیث کے مضمون سے میرے نزدیک یہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب غزوۃ الہند کے اندر کئی حدیثیں لکھیں۔ پہلی حدیث میں جو پڑھ رہا ہوں وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور سند میں یہ لکھا ہے ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ مولا جس طرح آقا کے بارے میں بولا جاتا ہے تو غلام کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے۔ وہ ثوبان جو سرکار کے غلام تھے، یعنی ویسے تو ہم سارے ہی غلام ہیں اور اس وقت بھی سارے ہی غلام تھے، لیکن آگے دو کیٹیگریز تھی، کچھ احرار تھے، حر تھے، اور کچھ جو غلامی کا سلسلہ پیچھے سے آ رہا تھا اور آگے اسلام نے ان کی آزادیاں کی۔ یہ ثوبان وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، خاص طور پر خدمتگار، ساتھ رہنے والے۔ انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، دو لشکر میری امت میں ایسے ہوں گے احرزہم اللہ من النار، وہ دونوں پوری کی پوری فوجیں جنتی ہوں گی، ان میں ایک بھی جہنمی نہیں ہوگا۔ احرزہم اللہ من النار، آگ سے رب انہیں بچائے گا، دوزخ میں وہ نہیں جائیں گے۔ دو لشکر میری امت میں ایسے آئیں گے میرے بعد، احرزہم اللہ من النار، رب ان کو آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اس لشکر میں نام ہونا ہی جنت کی ٹکٹ ہے۔ کون کون سے؟ فرما عصابۃ تغزو الہند، ایک تو وہ لشکر جو غزوہ ہند کرے گا، عصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، دوسرا وہ لشکر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کرے گا دجال کے خلاف۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں لشکر، ان کی یہ سپیشلائزیشن ہے، اگرچہ یہ لوگ میرے صحابہ نہیں ہوں گے، بہت بعد میں ہوں گے۔ صحابہ کا تو جنتی ہونا ویسے ہی کنفرم ہے، لا تمس النار مرانی اور مرانی، سرکار نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا جہنم نہیں جائے گا، اور جس نے ان کو دیکھ لیا وہ بھی نہیں جائے گا۔ حدیث صحیح ہے۔ تو یہاں یعنی بعد میں یوں تھوک کے لحاظ سے جنت ملے تو فرمایا یہ دو فوجیں ایسی ہیں، اس میں نام آ گیا، کوئی شریک ہو گیا اس جہاد کے اندر تو اس کی جنت بھی کنفرم ہے۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جنتی ہے۔ اب یہاں پر اس وضاحت کی ضرورت ہے پہلے کہ یہ اوپر ہیڈنگ ہے غزوہ ہند، اور پھر احادیث میں یہاں ہے تغزو الہند اور دوسری میں ہے غزوہ ہند، پورا وہی لفظ۔ تو اس لحاظ سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ غزوہ بعد میں، غزوہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہو عملاً، اس نے تو وہ غزوہ ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں وضاحت بڑی ضروری ہے۔ غزوہ کے لحاظ سے اصل میں جو چیز ہم بچپن میں پڑھ لیں یا سکول کی کتابوں میں پڑھ لیں وہ تو لگتا ہے جیسے کوئی قرآن کی آیت سے حکم پڑھ لیا ہے۔ تو یہ کبھی سوچا ہے کہ یہ جو غزوہ کی تعریف ہے اور سریہ کی تعریف ہے ظاہر آیت میں تو نہیں تو کیا کسی حدیث میں ہے؟
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جس جنگ میں میں شامل ہوتا ہوں اسے غزوہ کہا کرو، اور جس کو میں بھیجوں اسے سریہ کہا کرو، تو ایسی کوئی حدیث نہیں. لیکن اصطلاح ہے، اصطلاح غلط نہیں، اصطلاح صحیح ہے، اور اس اصطلاح کی پھر آگے تفصیل ہے. اس سلسلہ میں مواہب لدنیا کے اندر ان اصطلاحات پر بحث کی گئی، اور پھر مواہب لدنیا کی یہ جو شرح زرقانی ہے اس میں اس کی تفصیلات بیان کی گئیں. یہ اس کی دوسری جلد کے اندر اس چیز کو ذکر کیا گیا. اس میں یہ بات واضح ہے، کہتے ہیں جہاں یہ بحث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات فرمائے، اور ایک روایت کے مطابق 47 سریہ تھے. 27 غزوات اور 47 سرایا وہ تھے. تو یہاں پر انہوں نے وضاحت کی، امام زرقانی نے کہتے ہیں وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُحَدِّثِينَ وَأَهْلِ السِّيَرِ، کہ یہ محدثین نے اپنی طرف سے یہ بات رائج کی، اور سیرت نگاروں نے قد جرت عادت المحدثین واہل السیر واصطلاحاتهم غالبا ان یسموا کل عسکر حضرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ الکریمۃ غزوۃ، کہ محدثین نے اور سیرت نگاروں نے یہ اصطلاح بنائی، اور وہ بھی کلی نہیں، تغلیباً اکثری اصطلاح ہے، بالکلیہ نہیں، اکثریت کے لحاظ سے، کہ جس میں بنفسہ الکریمۃ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما تھے. تو کیا کیا؟ کہا انہوں نے نام رکھا غزوہ، محدثین اور سیرت نگاروں نے. لہذا یہاں پہلے نمبر پر جس طرح حدیث کی قسمیں ہیں، حدیث مرفوع ہے، مقطوع ہے، ضعیف ہے، غریب ہے، منقطع ہے، تو یہ کوئی وحی میں نہیں آئی، نہ حدیث میں آئی، محدثین نے بنائی، اور پھر آگے ان کے ضابطے ہیں. تو اس بنیاد پر کوئی آیت، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ غزوہ وہی ہوتا ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود موجود ہوں. اور آج اگر اس کو غزوہ کہے تو اس حدیث کی خلاف ورزی ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اور دوسری طرف سرکار کی اپنے لفظ ہے غزوۃ الہند، تو ایک محدث اور سیرت نگار کی بات بڑی ہے یا سرکار کی بات بڑی ہے؟ تو محدث اور سیرت نگار نے یہ بنایا، اور اس میں بھی واضح طور پر اب دیکھو امام بخاری سے بڑا محدث کون ہوگا؟ امام بخاری نے جو اپنی بخاری شریف میں کتاب المغازی، غزوات کی کتاب لکھی، تو یہ فتح الباری کی نامی جلد میں جو کتاب المغازی ہے بخاری شریف کی، تو امام بخاری نے کئی ایسے ہیں سریہ، لیکن امام بخاری نے غزوہ لکھا ہے وہ سریہ، سرکار اس میں تشریف نہیں لے گئے، لیکن امام بخاری نے اس کا ہیڈنگ غزوہ دیا ہے. تو پتہ چلا یہ اصطلاح بنی بھی بخاری جیسے محدثین کے بعد ہے. اور اس کی واضح مثال ہے باب غزوۃ الرجی و ریل و ذکوان و بئر معونہ. یہ سارے سریہ ہیں، لیکن امام بخاری نے غزوہ کے لفظ کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے. لہذا یہ ایک اصطلاح، اس کی ہم خلاف ورزی نہیں کرتے کہ اس کو رد کرے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اسے یوں سمجھ لیا جائے کہ اس کے مقابلے میں سرکار کی حدیث کے لفظ آئے ہوئے ہوں تو بندہ شک میں پڑا رہے، تو یہ درست نہیں ہے. اور اصطلاح بھی وہ ہے کہ امام بخاری جیسے اماموں نے اس اصطلاح کی پابندی نہیں کی کہ سرکار ہوں تو پھر ہی غزوہ بولنا ہے ظاہری طور پر، بلکہ جن جن لشکروں میں
اس وقت ظاہری حیات میں سرکار نئی تشریف لے جاتے تھے. امام بخاری نے ایسے سریوں کو بھی لفظ غزوہ کے ساتھ بیان کیا ہے. اور اس میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے جو فتح الباری میں امام عسقلانی نے لکھی ہے، یہ جلد نمبر 7 کے اندر اس کا ذکر 354 صفحے پر ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں غزوہ غزوہ، تو اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَأَصْلُ الْغَزْوِ الْقَصْدُ، کہ لغوی معنی غزوے کا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، یہ لغوی معنی ہے. اور پھر آگے استعمال ہوا کہ لڑائی کے لیے کسی جگہ جانے کا ارادہ کرنا، اسلام کی سربلندی کے لیے. اور پہلے تو یہ بھی تھا، خود احادیث میں ہے کہ کافر لڑنے آئے تو اسے بھی غضب سے تعبیر کیا گیا. اور پھر ہمارے عرف میں چلتے چلتے کہ مسلمان مجاہد نکلے اس قصد سے کہ ہم نے کفر کے خلاف لڑنا ہے، قتال کرنا ہے، تو اس پر غزوہ کا اطلاق کیا گیا. اور اس میں اس اصطلاح کا بھی جس طرح کے زرقانی میں وہ جو سیرت نگاروں کی اصطلاح ہے انہوں نے ذکر کیا، لیکن آگے اس کی وضاحت بھی کی. اور امام عسقلانی کہتے ہیں کہ غزوہ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ضرور وہ کفر کی زمین ہو اور بندہ وہاں لڑنے جائے تو پھر غزوہ اسے کہا جائے. یعنی نہ سرکار کا خود موجود ہونا ضروری ہے اور نہ اس سرزمین کا کفر کی سرزمین ہونا ضروری ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جب مشرکین مکہ لڑنے آ گئے تھے مدینہ منورہ تو غزوہ احد ہی کہتے ہیں نا اس کو، تو وہ تو اسلام کی زمین تھی. اور ایسے ہی غزوہ خندق غزوہ ہے، حالانکہ وہ زمین تو یعنی اس وقت نامینیٹ ہونے کے لحاظ سے بھی ایک تو ویسے سب ہے، لیکن کہیں قبضہ ہوا کافروں کا تو مسلمان لڑنے گئے. ضروری نہیں کہ غزوہ تب بنے کہ زمین کفر کی ہو تو پھر جنگ ہو جا کے اسے غزوہ کہا جائے. امام عسقلانی نے کہا دیکھو غزوہ احد بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، حالانکہ وہ زمین کفر کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہاں جو کفر کے خلاف لڑنے کے لیے گئے ان کے اس جہاد کو غزوہ ہی کہا جا رہا تھا. اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تو یقیناً حاصل ہے کہ سرکار کی امت نکلی ہوئی ہو جہاد کے لیے اور سرکار دیکھ نہ لے. وہ تو حدیث میں پیش کر چکا ہوں کہ مسجد سے تنکا اٹھانے والا سرکار کو نظر آ جاتا ہے تو قبضہ کی جگہ سے کافر کو اٹھا کے باہر پھینکنے والا کیوں نہیں نظر آئے گا. اور پھر زمین سمٹ کے یوں ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے سرکار کی نظر کرم تو ہے، وہ جہت جو غزوہ ہونے والی ہے، لیکن اصطلاحی طور پر جو محدثین اور حقائق تھے اس کے پیش نظر یعنی غزوۃ الہند کو غزوۃ الہند کہنا، اس میں 100 میں سے 1% بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ سرکار کے فرمان کے مطابق کہنا چاہیے. جب سرکار نے کہہ دیا اور حدیث صحیح میں آ گیا تو اس کے بعد پھر کسی کو شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے ساتھ سریہ کے لحاظ سے محدثین نے ایک دوسری اصطلاح بھی لکھی کہ اس میں کہ سریہ کس کو کہتے ہیں. ساتھ انہوں نے لکھا کہ لِأَنَّهَا تُخْفَى ذِهَابُهَا، سریہ وہ ہوتا ہے جو اعلانیہ فوج نہ جا رہی ہو، چھپ کے جا رہی ہو، اس کا جانا چھپایا جائے تو پھر سریہ ہوتا ہے. یہ لکھا مواہب لدنیا کے اندر. اور پھر لفظ سر سے پھر را مشدد اس کی پڑھنا پڑے گی. بہرحال اس کو جو سریہ کا دوسرا معنی ہے وہ راجح ہے
یعنی سرکار کی ظاہری حیات میں جس لشکر میں سرکار خود تشریف فرما نہیں تھے اس کے لحاظ سے سریہ بولنا بھی جائز ہے، اور امام بخاری کے موقف کے مطابق غزوہ بولنا بھی جائز ہے، اور بعد والے جو ہیں ان کے لحاظ سے بھی غزوہ کا اطلاق کرنا درست ہے۔ اور اس میں پھر آگے شرعی طور پر اس کی لمیٹیشن کو بھی بیان کیا گیا کہ سریہ اس کو کہتے ہیں من 100 الی 500، 100 سے لے کر 500 تک جس میں فوجی ہوں، مجاہد ہوں، اس کو سریہ کہا جائے گا۔ اگر 500 سے زیادہ ہو تو پھر اس کو سریہ نہیں کہا جائے گا۔ اس کے لحاظ سے لفظ جو ہے وہ علیحدہ ہیں۔ اور وما زاد علی ال500 یقال لہ منصر، سین کے ساتھ، اگر 500 سے زیادہ ہوں لشکر میں مجاہد تو اس کو منصر کہا جاتا ہے، سین کے ساتھ۔ اور اگر اس سے زیادہ ہوں، 500 سے بڑھتے بڑھتے 800 سے بڑھ جائیں تو پھر عربی میں اس کو جیش کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ علیحدہ علیحدہ نام ہے۔ ویسے تو مطلقاً جیش کا لفظ فوج پر، لشکر پر بول دیا جاتا ہے، لیکن اصطلاح کے لحاظ سے یہ ہے۔ اور جب بڑھتے بڑھتے 4000 سے لشکر بڑھ جائے تو پھر 4000 والے لشکر کو جحفل کہا جاتا ہے، ہا کے ساتھ، اور جو اس سے بھی بڑا ہو پھر اس کو خمیس کہا جاتا ہے، سین کے ساتھ۔ تو یہ عربی زبان اس کے مختلف الفاظ لشکر کے لحاظ سے، جس طرح اب ہم کہتے ہیں اتنے بریگیڈ فوج ہے، اتنے ڈویژن فوج ہے، تو اس وقت کی اصطلاحات کے لحاظ سے یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب یہاں اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پہلی حدیث بیان کرنا شروع کی ہے، اس کا ترجمۃ الباب غزوۃ الہند ہے، باب غزوۃ الہند، اور اس کی فنی حیثیت کہ حدیث کا درجہ کیا ہے، کس درجے کی حدیث ہے، تو درجے کے لحاظ سے یہ حدیث حدیث صحیح ہے۔ یعنی اس کی جو سند لکھی ہے نا، امام نسائی نے اخبرنی محمد بن عبداللہ بن عبد الرحیم قال حدثنا اسد بن موسیٰ قال حدثنا بقیہ قال حدثنی ابو بکر الزبیدی عن اخیہ محمد بن الولید عن لقمان بن عامر عن عبد العال بن عدی البحرانی عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس ساری سند میں کوئی ایک بندہ بھی کمزور نہیں ہے۔ اس واسطے دوسری طرف سے یہ ناصر الدین البانی بھی میں پیش کر رہا ہوں، چونکہ ہمارا ان لوگوں سے بھی تو حساب کرنا ہے جو کہتے ہیں کل کی خبر نہیں ہے۔ تو جس حدیث میں سرکار نے ان دو لشکروں کی، اور پھر وہ لشکر کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنا ہے، اس حدیث کے بارے میں ناصر الدین البانی، جس کو علماء نجد نے حدیث کی سندوں کے لحاظ سے اپنا امام مانا ہے، اس نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کہ ساری حدیث جو صحیح اس کے نزدیک ہیں وہ لکھی، تو اس میں 4 جلد کے اندر اس نے اس کے اندر یہ حدیث بھی لکھی۔ 4 جلد کے اندر حدیث نمبر 1934 صفحہ نمبر 570 پہ یہ حدیث لکھی ہے، اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار اصابت تغزو الہند۔ فرمایا 2 لشکر میری امت کے جنتی ہیں، ایک وہ جو غزوہ ہند کرے گا، اور دوسرا وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کرے گا۔ اس کو لکھ کر اس نے کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، اور اس کے اندر کسی طرح کسی راوی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث کے جو حوالہ جات میرے پاس اس وقت موجود ہیں، ان میں امام بخاری کا بھی حوالہ ہے غزوہ ہند والی اس حدیث کا، لیکن وہ جو امام بخاری کی تاریخ کی کتاب ہے جس کو التاریخ الکبیر کہا جاتا ہے، التاریخ الکبیر، یہ اس کی 6 جلد ہے۔ امام بخاری جیسا مورخ 6 جلد تاریخ کبیر کی،
اس کے اندر امام بخاری جو ہے انہوں نے 83 صفحے پر اس کا ذکر کیا ہے، اس حدیث کا، کہ جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا، اصابتان دو لشکر احرزہم اللہ من النار، جنہیں رب نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے، اصابت تغزو الہند، ان میں سے ایک لشکر وہ ہے جو غزوہ ہند کرے گا، دوسرا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں لڑے گا۔ تو امام بخاری کی تاریخ کبیر کی 6 جلد میں یہ 72 صفحے پر حدیث نمبر 1747 ہے، کہ جس میں واضح طور پر، اب جب حدیث کی سند صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی کتی ہے جتنی سرکار کے سامنے بیٹھ کے سننے والوں نے مانی تھی، کہ اب شک کرنا جائز نہیں۔ اور صرف اس کے یہ چند حوالے نہیں، بلکہ اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کتب حدیث کے اندر یہ مسند امام احمد ہے، مسند امام احمد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر اس جلد کا 457، حدیث نمبر 22759، ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار اصابت تغزو الہند۔ تو یہ 7ویں جلد جو ہے مسند امام احمد کی، اس کے اندر یہ حدیث جو میں پہلی ابھی غزوہ ہند کی پیش کر رہا ہوں، اور میرے پاس بہت سی حدیثیں ہیں غزوہ ہند کی جن کے جدا جدا حوالہ جات ہیں، تو یہ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا۔ یہ الدر المنصور فی تفسیر الماسور امام سیوطی جو ہیں انہوں نے جلد نمبر 2 جو تفسیر در منصور کی ہے اس کے اندر اس کو صفحہ نمبر 743 پر ذکر کیا، اور وہی حضرت ثوبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، سرکار نے فرمایا میری امت کے 2 لشکر جنہیں رب نے آگ سے آزاد کر دیا ہے، ان میں سے پہلا اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم، فرمایا ایک وہ لشکر جو غزوہ ہند کرے گا، اور دوسرا وہ لشکر کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ ایسے ہی کنز العمال میں اس حدیث کو جلد نمبر 14 میں ذکر کیا گیا، جلد نمبر 14 کنز العمال، یہ امام علاء الدین الہندی انہوں نے جو کتاب لکھی تھی 1000 احادیث کا مجموعہ 970 ہجری کے اندر، اس کتاب میں بھی اس حدیث کا تذکرہ موجود ہے، نمبر ہے حدیث کا 38345، اور یہ جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 333 ہے، کہ جس کے اندر یہ الفاظ ہیں اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، یہ 2 گروہ میری امت کے 2 لشکر جنہیں رب نے جنت کنفرم جن کی کر دی ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو غزوہ ہند کریں گے۔ یعنی یہ خوشخبری، اور یہ اس لیے تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس وقت میں ظاہری حیات میں موجود نہیں ہوں گا تو مجاہدوں کا جذبہ بڑھے، اور انہیں اس سلسلے میں پتہ ہو کہ یہ کوئی فضول کام نہیں ہے۔ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاہ عمل ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے لحاظ سے پھر اس کے دلائل بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی انہوں نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا۔ اس کے علاوہ الفتن جو امام نعیم بن حماد المروزی، اور یہ بھی پرانے ائمہ میں سے ہیں، یعنی تاریخ کے لحاظ سے ان کی تاریخ وفات ہے 229 ہجری، تو انہوں نے اس وقت الفتن کتاب لکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جن میں جنگوں کا ذکر ہو یا مختلف فتنوں کا ذکر ہو،
وہ اس میں اکٹھی کی، تو اس کے اندر انہوں نے بھی پورا باب لکھا. یہ ذکر ہے غزوۃ الہند، یعنی پورا باب ہے الفتن جو امام مروزی کی ہے، اور اس باب میں 290 صفحے پر اس باب میں حدیث نمبر 1149 اور اس کے اندر جو یہ لفظ ہیں اصابتان والے، وہ حدیث شریف بھی انہوں نے ذکر کی. اصابتان من امتی، میری امت کے وہ لشکر جو کہ جہاد کریں گے. اس کے ساتھ جو اب آخری عہد میں یہ جو اس وقت ملاحم آخر الزمان عند المسلمین و اہل الکتاب، یہ ڈاکٹر یاسر بن عبد الرحمن عرب سے یہ چھپنے والی جو کتاب ہے، اس کے اندر بھی ذکر کرتے کرتے انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا. اصابتان من امتی، یہ صفحہ نمبر 282 پر اس کا تذکرہ موجود ہے. اب جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے اس چیز کو نوٹ کیا خصوصی طور پر کہ ہم نے ادھر بھی جانا ہے اور یہ کام بھی کرنا ہے. اس سلسلہ میں دوسری احادیث پیش کرنے سے پہلے یہ جو فتوح البلدان ہے امام بلازری کی، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم، چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ تو ابتدائی جو وہاں پر منکرین زکوٰۃ تھے اور مدعیان نبوت تھے اور اس طرح کے فتنے تھے، اسی میں گزر گیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سروے کروایا ادھر کے معاملات کا کہ ادھر غزوہ ہند کا سرکار نے فرمایا ہوا ہے اور ہم نے کرنا ہے. تو یہاں باب ہے بلازری کی فتوح البلدان میں فتوح السندھ، غزوہ ہند فتوح السندھ. اس غزوہ ہند کے لفظ پر بھی ہماری اللہ کے فضل سے بہت تحقیق ہے کہ لفظ، اس تحقیق میں لفظ سندھ پرانا ہے، ہند اس کے بعد استعمال ہوا کہ جب سنسکرت والے اور ادھر فارسی والے وہ سین کو اس لہجے میں پڑھ رہے تھے جس طرح ہا ہوتی ہے، تو سندھ کو پھر ہند پڑھا گیا. یعنی سندھ لفظ جو تھا اصل تھا، اس کے بعد اس کو ہند کے پروننسیشن کے ساتھ ادا کیا جانے لگا، اور پھر اس کے آگے جو مراحل ہیں وہ بھی سارے حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں. بہرحال یہاں یہ صورتحال ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیجا تھا بحرین اور عمان میں 15 ہجری کو. تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر بھیجا تھا حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی کو اور ان کے بھائی حکم کو. جس وقت وہاں سے فتوحات کا سلسلہ مکمل ہوا، فلما راجع الجیش کاتب الی عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ یہ علاقے تو ہم نے فتح کر لیے، اب آگے کیا حکم ہے؟ فکاتب الیہ عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی خط میں لکھا کہ تم مجھے جانے سے پہلے یہ جو طریقہ تھا کہ سروے کر کے بتاؤ ہند کی سرزمین کا اور اس کے رستوں کا، اور یہ جو بحری رستہ ہے اس کے لحاظ سے مجھے تم خبر دو. اور اس میں آگے دیبل تک کا ذکر موجود ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ جو رپورٹ پہنچی وہ ایک دوسری غزوہ یعنی بحری جنگ کے لحاظ سے، یہ ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا ہے کہ بتایا گیا کہ یہ جو سمندر ہے اتنا بڑا سمندر ہے کہ اگر موجوں پہ آیا ہوا ہو تو پھر کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، اور اگر ٹھہرا ہوا ہو تو اس کی اتنی ہیبت طاری ہوتی ہے بندہ پاگل ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے نزدیک ایک فوجی کی جان ساری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے، تو ابھی میں نہیں بھیجوں گا، ہم اپنی بحری قوت مزید مضبوط کریں گے تو پھر بحری جنگ ہم کریں گے.
اب اگلا مرحلہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو آپ نے جو حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظ کو عراق کی طرف بھیجا، یہ رستہ جو عراق سے ایران اور آگے بلوچستان، اس کی لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا عبداللہ بن عامر بن قریظ کو ان یوجہ الی صغار الہند، کہ کسی بندے کو آپ ہندوستان کی سرحدوں کی طرف بھیجو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، اور جو پورا سروے کر کے آئے کہ وہاں کیا حالات ہیں، جنگ لڑیں گے تو کیسے لڑیں گے، جو اس نقطہ نظر سے معلومات ضروری تھیں، تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کے لیے حکیم بن جبلہ عبدی کو بھیجا۔ تو حکیم بن جبلہ عبدی یہ بر صغیر کا سروے کر کے واپس پہنچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور جب واپس پہنچے تو انہوں نے جا کر حال بیان کیا، پانی کیسا ہے یہ بیان کیا، پھل کیسے ہیں، اور چور ڈاکو کس انداز کے ہیں، یعنی ساری چیزیں علاقے کی دیکھنی ہوتی ہیں کہ سارا لشکر بھیجنا ہے، لوٹی نہ جائیں، یہ سارا تبصرہ وہ تفصیلاً علیحدہ کسی موضوع میں بیان کریں گے۔ تو ساتھ یہ خلاصہ دیا انہوں نے، کہنے لگے ان قل الجیش فیہا ضاعوا وان کسروا جاعوا، امیر المومنین زیادہ لشکر اگر بھیجیں گے تو بھوکا مر جائے گا، اور اگر تھوڑا بھیجیں گے تو ضائع ہو جائے گا، یعنی دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس کے ساتھ یہ سروے بھی تھا کہ آگے جا کے جینا بھی ہے، رہنا بھی ہے، تو پہلے معلوم تو سارا کر لیں۔ تو اس بنیاد پر سروے کروایا جا رہا تھا، یعنی اس جہاد کے ساتھ یہ حکمتیں اور یہ سارا، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ لفظ سنے کہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے کہ اگر ان قل الجیش فیہا ضاعوا، یہ جو لفظ ضائع بولتے ہیں نا، وہ اصل میں ضاعوا، ضائع ہو جائے گا لشکر، کچھ فتح بھی نہیں ہوگا، بندے بھی وہیں رہ جائیں گے، لشکر زیادہ چاہیے وہاں کے لیے۔ وَإِن كَسَرُوا جَاعُوا، یہ جو بھوک ہے، پھر اتنے ہمارے پاس سورسز نہیں کہ اتنا ہم بندوبست کر سکیں، پھر وہ بھوک کی وجہ سے ان کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ فیصلہ معطل کر دیا۔ آگے بلازری کی روایت کے مطابق پہلا لشکر جو ہند کی طرف آیا وہ مولا علی کے حکم پہ آیا رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرا جو آیا وہ حضرت امیر معاویہ کے حکم پہ آیا رضی اللہ تعالیٰ، باقاعدہ اس کا 44 ہجری لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ابھی ایک حدیث جو پہلی تھی اس کے لحاظ سے چند امور آپ کے سامنے ذکر کیے، اور اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے محبوب تو کوئی جگہ اندھیری چھوڑ کے ہی نہیں گئے کہ آج ہمیں ضرورت ہو تو ہم کہیں یہاں بلب نہیں لگایا تھا اور یہ چوک تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا ہے سامنے جانا ہے۔ سرکار کو رب نے علم ہی اتنا دیا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گلی، ہر چپے اور ہر گھڑی کے لیے امت کو جو چاہیے تھا سرکار عطا فرما کے گئے ہیں۔ پڑھنا تو ہم نے پھر اپنی حیثیت کے ساتھ ہے، سننا یا اس سے سبق لینا یا اس کی روشنی میں آگے بڑھنا وہ تو ہمارا اپنا معاملہ ہے، لیکن سرکار یہ فرما کے گئے ہیں، یہ احادیث بھی سند صحیح سے ہیں، فرمایا کہ اس کے ساتھ وہ موضوع بھی ملتا ہے، اس میں یہود کا ذکر ہے، فرمایا یقاتلکم الیہود، تم سے یہودی لڑائی کریں گے، فتسلطون علیہم، تم ان پہ مسلط ہو جاؤ گے،
تمہیں فتح ملے گی۔ حدیث تو سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، سرکار نے ذرہ بھر بھی آگے پیچھے نہیں، فکس کر کے آپ مجھے بتائیں وائٹ ہاؤس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ہاؤس بیت ہے نا، وائٹ ابیض ہے نا، تو سرکار کی حدیث میں ہے تفتحون البیت الابیض، کہ تم بیت ابیض وائٹ ہاؤس کو فتح کرو گے، سند کے ساتھ، یہ نہیں کہ اب کسی مکتبے والے نے کوئی لفظ عربی کے چھاپ دی ہو۔ لیکن اس میں شرط جو تھی، اقبال بھی کہتے ہیں نا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ تو وہ جو ہے نا حدیث، سرکار فرماتے ہیں یہاں تک کہ پتھر بولے گا تال یا مسلم ھذا یہودی ورائی فقتل ہو، مسلمان آجا یہودی چھپا ہوا ہے میرے پیچھے، آجا آجا یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے۔ تو جس لشکر کے سپاہی پتھر بھی بن جائیں، اور دوسری حدیث میں درخت بولیں گے، اور پھر صرف یہودی نہیں مطلقاً کافر کا بھی ہے، یہودی نہیں درخت بولے گا مودی چھپا ہوا ہے پیچھے۔ لیکن یہ یہودی اور مودی کے بارے میں بولیں گے تب کہ جب تم اتنا یہود سے نفرت کرو کہ تمہارے در و دیوار بھی نفرت کریں، تو پھر درخت بولیں گے، اور اگر تم سینے سے لگاؤ تو پھر پتھر تو نہیں بولیں گے۔ اگر تم صرف مودی کو مود پینے والا کہنے والے کی سرزنش کرو تو پھر درختوں کو کیا مجبوری ہے بولنے کی، پتھروں کو کیا مجبوری ہے؟ ہاں، اپنا قبلہ سیدھا کرو رب ذوالجلال کی طرف، اور اپنی توجہ کرو آمنہ کے لال کی طرف انشاءاللہ۔ تو چند منٹوں کا معاملہ ہے۔ تو یہ ایک جھلک غزوہ ہند کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، تو اسے چاہیے بڑے فورم پر بیان کرنا چاہیے، کسی گراؤنڈ میں